نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 25 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 177 سے لے کر 182 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 179 تک کمپلیٹ کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم، لکھ دیا گیا ہے تم پر۔ کسی بھی چیز کے لکھے جانے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بات پکی ہو گئی، اور کتبہ کے ساتھ علا کی اٹیچمنٹ آپ کو یہ بات واضح کرتی ہے کہ یہ چیز فرض درجے کی ہے۔ کتب علیکم، لکھ دیا گیا تم پر، یعنی فرض کر دیا گیا تم پر۔ اذا، جب، حضر، حاضر ہو، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے۔ ان ترک، اگر وہ چھوڑ جائے، خیرن، مال کو، اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہے۔ خیر کہتے ہیں ہر مطلوب اور مرغوب چیز کو۔ خیر کا لفظ قرآن پاک میں علم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نیکی اور بھلائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور مال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں خیر سے مراد مال ہے۔ ان ترک خیرا، اگر وہ چھوڑ جائے مال کو۔ الوصیت، وصیت کرنا ہے۔ وصیت کے لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ واو صاد چھوٹی یا، تاکیدی حکم کو کہتے ہیں۔ کسی بڑے کی طرف سے کسی چھوٹے کو تلقین اور ہدایت کرنا۔ اسلامی اصطلاح میں مرنے کے وقت اپنی موت کے بعد کسی چیز کی دیکھ بھال، مال کا صدقہ وغیرہ، یا پھر کوئی اور تاکیدی حکم دینا۔ الوصیت، وصیت کرنا ہے، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، بھلے طریقے سے۔ بھلے طریقے سے یعنی وہ طریقہ جسے اچھا سمجھا جائے۔ حقاً، یہ حق ہے، یعنی یہ وصیت کرنا حق ہے، علی المتقین، متقی لوگوں پر۔ حرمت جان کے بعد اب حرمت مال کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وصیت کرنے کا یہ حکم وراثت والی آیت کے نزول سے پہلے دیا گیا تھا۔ اب ورثاء سے متعلق وصیت کرنا جائز نہیں۔ وراثت سے ریلیٹڈ آیتیں آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے سورہ النساء میں۔ یہاں وصیت کرنے کا یہ حکم وراثت والی آیت کے نزول سے پہلے دیا گیا تھا۔ اب ورثاء کے متعلق وصیت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ورثاء کے حق خود ہی سے طے کر دیے ہیں۔ لیکن وہ رشتہ دار جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال میں کوئی حصہ مقرر نہیں کیا، ان کے لیے اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وصیت کرنا مستحب ہے، اور اس کام کے لیے مال کا تیسرا حصہ استعمال ہوگا جس کی وصیت کرنی جائز ہے۔ جیسے کہ میں آپ سے بھی ذکر کر رہی تھی کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ حرمت جان کے بعد اب حرمت مال کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں تو مرنے والے کے بعد ورثاء کا وراثت کے مال پر جھگڑنا عام ہے، اور اس وجہ سے بھی کتنے قتل ہوتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی بھی فوت ہو جائے اور وہ کچھ مال چھوڑ جائے تو وہ مناسب طور پر اپنے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر جائے۔ لیکن یہ حکم تب کا ہے جب تک آیت وراثت نہیں اتری تھی۔ جب آیت وراثت اتر گئی تو یہ آیت منسوخ ہو گئی، یعنی کینسل ہو گئی، اور آیت وراثت ناسخ ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے
مقرر کر دیے، اور ان رشتہ داروں کے لیے جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، اور نیکی کے کاموں میں اگر کسی کو پیسہ لگانا ہے تو وہ 1/3 مال میں سے وصیت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو خلاصہ کیا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، لیکن جن رشتہ داروں کا وراثت میں حصہ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ان کا حصہ بھی باقی رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اور وصیت کا پورا کرنا بھی بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 11 ہے. اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائے یا قرض کے بعد، یعنی وصیت کو پورا کرنا بہت ضروری ہے، اسی طرح سے قرض کو پورا کرنا بھی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ورثاء کے حصے مقرر کر دیے ہیں، لہٰذا ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے میں ارشاد فرماتے ہوئے سنا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق عطا فرما دیا ہے، لہٰذا اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. جو بھی ہمارے ورثاء ہیں، جس میں ہماری اولاد ہے، ہمارے والدین ہیں، ہمارا زوج ہے، ان سب کے حصے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے. اب ان کے حق میں ہم وصیت نہیں کر سکتے. مثلا میری جو پراپرٹی ہے، جو میرے پاس مال ہے، میرے مرنے کے بعد وہ میری اولاد میں، میرے شوہر اور میرے والدین میں تقسیم ہو جائے گا. اگر مجھے کسی ایسے رشتہ دار کو دینا ہے جو کہ میرا وارث نہیں ہے، یا میں نے کسی نیکی کے کام میں اپنی پراپرٹی میں سے کچھ دینا ہے، تو اس کے لیے میں اپنی پراپرٹی کا 1/3 یوز کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے. جو بھی میرا مال ہے اس کو مجھے 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا، اور جو 1/3 ہے یعنی 1/3 حصہ، اس کو میں کسی کو بھی دے سکتی ہوں. اس مال کے بارے میں میں کچھ بھی ڈیسائیڈ کر سکتی ہوں کہ فلاں مدرسے میں دے دینا یا پھر فلاں مسجد میں دے دینا. یہ رفاع عامہ کا کام ہے نا. تو کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہے وہاں خرچ کرنے کا کہہ دینا، یا پھر کسی ایسے رشتہ دار کے لیے اس کو وقف کر دینا جو کہ وارث نہیں ہے. لیکن کتنی پراپرٹی صرف میں دے سکتی ہوں؟ 1/3 بس. 2/3 کس کا حصہ ہے؟ ورثاء کا ہے. اس کے بارے میں مجھے کوئی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے حصے طے کر دیے، خود ہی سے بتا دیے. ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ شروع اسلام میں میراث کا مال اولاد کے لیے ہوتا تھا اور ماں باپ کے لیے وصیت ہوتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں سے جو چاہا منسوخ کر دیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ پراپرٹی کے وارث صرف بیوی اور بچے بنتے تھے، اور خاص طور پر اولاد میں سے بھی اولاد نرینہ، یعنی پراپرٹی زیادہ تر کس کو دے دی جاتی تھی؟ بیٹوں کو دے دی جاتی تھی. ماں باپ اور قریبی رشتہ دار اس سے محروم رہتے تھے. یہ دور جاہلیت کی میں بات کر رہی ہوں. جیسے کہ بخاری کی اس روایت میں بھی آتا ہے کہ شروع اسلام میں، یعنی جب اسلام کی ابتدا ہوئی تو میراث کا مال اولاد کے لیے ہوتا تھا اور ماں باپ کے لیے وصیت ہوتی تھی. یعنی اگر کوئی بتا کر جائے کہ میرے ماں باپ کو اتنا دینا ہے تو اس کو دیا جاتا تھا، ورنہ ساری پراپرٹی اولاد کو چلی جاتی تھی، اور اولاد میں سے بھی بیٹوں کو چلی جاتی تھی. ایک اور روایت آتی ہے، محمد بن سیرین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے. جب اس آیت کریمہ پر پہنچے ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، تو فرمایا یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے. اسے مستدرک حاکم نے روایت کیا ہے. یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے اور جو آیت وراثت ہے وہ ناسخ ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ تو کینسل ہو گئی یہ والی آیت. کیوں کینسل ہو گئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی وارث ہیں ان کے حصے خود سے مقرر کر دیے، جس کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سورہ النساء میں پڑھیں گے.
جیسے کہ میں آپ سے بھی ذکر کر رہی تھی کہ وصیت صرف تہائی مال تک میں کی جا سکتی ہے، باقی 2/3 مال ورثاء کے لیے چھوڑنا پڑے گا کیونکہ وہ ان کا حق ہے، اور بہتر یہ ہے کہ تہائی مال سے بھی کم کی وصیت کی جائے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت مال ہے اور میری وارث صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا میں اپنے 2/3 مال کی وصیت کر جاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا نصف مال کی وصیت کر جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے پوچھا 1/3 مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 مال کی وصیت کر دو، اگرچہ 1/3 مال بھی زیادہ ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، 1/3 بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ انسان اپنے مرنے کے بعد اپنے ورثاء کو اپنے مال سے مضبوط کر کے جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ کاش لوگ 1/3 کے بجائے 1/4 حصے تک کی وصیت کریں تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 1/3 کے بارے میں تو وصیت کر سکتے ہو، لیکن 1/3 بھی بہت ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ 1/3 بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ لگ رہا تھا، اس سے بھی کم کر کے وصیت کرنی چاہیے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ 1/4 کی وصیت کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے 1/3 زیادہ ہے۔ اگر اپنے مال میں سے کچھ مال کی وصیت کرنی ہو تو وصیت کو فوری طور پر تحریری صورت میں لا کر اپنے پاس رکھ لینا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو جس کے بارے میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو، پھر وہ وصیت لکھے بغیر 2 راتیں بھی گزارے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ یعنی اگر آپ اپنی پراپرٹی میں سے 1/3 کسی کو دینا چاہتے ہیں یا 1/3 سے کم 1/4 کسی کو دینا چاہتے ہیں، اٹ شوڈ بی ان ریٹن فارم، یہ لکھی ہوئی شکل میں ہونا چاہیے۔ آس پاس کے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی پراپرٹی میں سے اتنا حصہ فلاں کو دے دیا ہے۔ اور اگر کسی کو کوئی مال وصیت نہیں کرنا تو وصیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بس اتنا کہنا ضروری ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی اکارڈنگ ٹو اسلام ڈسٹریبیوٹ کی جائے، بس اتنا کہہ دیں، پوری پراپرٹی وراثت کے احکام کے مطابق بڑھ جائے گی، کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، اس حدیث میں یہ بات اچھے سے واضح ہوتی ہے کہ اگر کچھ مال کی وصیت کرنی ہے تو وصیت کو تحریری شکل میں لا کے اپنے پاس رکھ لینا چاہیے۔ وصیت لکھے بغیر 2 راتیں بھی نہ گزارے، یعنی اتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی پراپرٹی میں سے کسی کو بھی وصیت نہیں کرنا چاہتا تو وہ اپنی فیملی کو صرف اتنا کہہ جائے کہ جیسے ہی میں فوت ہوں گا میری اس پراپرٹی کو، میرے اس مال کو وراثت کے احکام کے مطابق ہی بانٹا جائے، آٹومیٹیکلی ساری پراپرٹی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی۔ لیکن اگر وصیت کرنی ہے تو اس میں بالکل بھی وقت نہ گزارا جائے، ایز سون ایز پاسبل اس کو ریٹرن فارم میں لے آیا جائے۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد 1 رات بھی نہ گزری تھی کہ میں نے اپنی وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھ لی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام فوری طور پر عمل کرنے والے تھے۔ عبداللہ بن عمر کو کچھ وصیت کرنی تھی، انہوں نے اس کو لکھا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے اور آیت وراثت ناسخ ہے،
جن رشتہ داروں کا وراثت میں حصہ نہیں، یعنی وہ رشتہ دار جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال میں کوئی حصہ مقرر نہیں کیا، ان کے لیے اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وصیت کرنا مستحب ہے، اور اس کام کے لیے مال کا تیسرا حصہ استعمال ہوگا جس کی وصیت کرنی جائز ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن، تو جو کوئی بدلہ، بدل دے اس کو یعنی معروف وصیت کو، بعد ما سمعہ، بعد اس کے جو اس نے سنا اس کو، تو جو کوئی بدل دے اس کو بعد اس کے جو اس نے سنا اس کو، یہ معروف وصیت کو کوئی بدل دے حالانکہ وہ اس معروف وصیت کو سن چکا ہے، سمجھ چکا ہے، فإنما، تو بے شک، اثمہ، گناہ اس کا، یعنی اس بدلنے کا گناہ، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے ہے، یبدلونہ، جو بدل دیتے ہیں اس کو، فإنما اثمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اسے بدلیں۔ یہاں جو لفظ اثم آیا ہے، آثمہ کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو تیز چل سکتی ہو لیکن جان بوجھ کر آہستہ چلے اور پیچھے رہے، مراد اس سے گناہ ہے۔ فإنما اثمہ، تو بے شک گناہ اس کا، علی الذین یبدلون، اوپر ان لوگوں کے ہیں جو بدل دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص وصیت کو بدل دیتا ہے تو اس کا گناہ اس کے سر ہوگا، جبکہ وصیت کرنے والے کا اجر اللہ کے ہاں ثابت ہوگا، کیونکہ کچھ با اختیار وارث ہوتے ہیں جو اس طرح کا کام کر جاتے ہیں، وصیت میں چینجز کر جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی نے معروف وصیت کو چینج کیا ہے تو وہی گناہ گار ہے، پھر وصیت کرنے والا گناہ گار نہیں ہوگا، جس نے اس کو چینج کر دیا وہ گناہ گار ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ خوب سننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں، ساری باتوں کو بھی سنتے ہیں اور لوگوں کے اعمال کو جانتے بھی ہیں۔ تو جو کوئی وصیت کر گیا ہو تو اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، مرنے والے کی خواہش کے مطابق ہی اس کو کیا جانا چاہیے۔ اگر کسی نے اس طرح سے کسی کی وصیت کو بدلا تو اس کا گناہ اس پر ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص ان دو صفات کا ذکر آ رہا ہے، سمیع علیم، خوب سنتا ہے، لوگوں کے درمیان ہونے والے ڈسکشنز کو، باتوں کو خوب جانتا ہے، ان اعمال کو جو لوگ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو لوگ وصیت اپنے مفادات کی خاطر بدل دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو مر گیا ہے اس کے ورثاء کے لیے جتنا اچھا ہم کر سکیں، لیکن لوگ اچھائی کو چھوڑ کر برا کام کرتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں تو اس برائی کے لیے اثم کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اثم گناہ کو کہتے ہیں، وہ گناہ جو دل میں کھٹک جائے اور وہ شخص برا جانے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے۔ تو اگر کوئی کسی کی وصیت کو بدل دیتا ہے تو پھر گناہگار وہی ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ فمن خافا، تو جو کوئی خوف کرے، میں موسن، وصیت کرنے والے سے، جنفن، طرفداری کا۔ خوفا کا جو لفظ ہے خا و فا سے ہے، اردو میں بھی آپ خوف کا لفظ پڑھتے ہیں، اندیشہ کرنا، خیال کرنا، گمان کرنا، خوف محسوس کرنا۔ تو جو کوئی خوف محسوس کرے وصیت کرنے والے سے طرفداری کا۔ جنفن کہتے ہیں اپنی جہالت اور خطا کی وجہ سے حق سے پھر جانا، اپنی جہالت اور خطا کی وجہ سے حق سے پھر جانا،
ایک طرف سے ہٹ کر ادھر ادھر ہو جانا. اسی کا ہی اپوزٹ حنفا ہے. حنیفن کہتے ہیں یکسو ہونے کو، اور جنفن کہتے ہیں ایک طرف سے ہٹ کر ادھر ادھر ہو جانا. پھر جو شخص کسی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری کا اندیشہ کرے، اس کو خوف ہو، او یا اثمن گناہ کا، یعنی کوئی گناہ پر مبنی وصیت کر جائے، فاصلح تو اصلاح کرا دے، بینہم ان کے درمیان، تو اس کو چاہیے کہ وہ اصلاح کرا دے ان کے درمیان، یعنی وصیت کرنے والے اور جن کے حق میں وصیت کی جا رہی ہے ان کے درمیان اصلاح کرا دے. فلا اثم علیہ، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر. کس پر گناہ نہیں ہے؟ اصلاح کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے. حالانکہ یہاں بھی آپ دیکھیں تو یہ چینجز ہی کر رہا ہے، لیکن یہ چینجز چونکہ اصلاح پر مبنی ہے اس لیے اس کا گناہ نہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے. اگر کسی وصیت کرنے والے سے وصیت کرنے میں غلطی ہو جائے، دانستہ یا پھر نادانستہ طور پر، مثال کے طور پر 1/3 سے زیادہ مال کی وصیت کر دیں، یا کسی بہانے کے ذریعے کسی وارث کو زیادہ دے دے، یا ناجائز کام کی وصیت کر دے. اس طرح کی مسٹیک وصیت کرنے والا کر سکتا ہے. جیسے کہ یہاں طرفداری کی بات ہوئی، اگر وصیت کرنے والا طرفداری کر جاتا ہے، مثلاً وہ سب کو محروم کر کے کسی ایک کو پوری پراپرٹی دے جائے، یا کسی کو کچھ بھی نہ دے، سب کچھ صدقہ کر دے. اور اسی طرح سے اثمن کی بات بھی ہوئی کہ وہ گناہ پر مبنی کوئی وصیت کر جائے، یعنی وصیت ایسے کام کی کر رہا ہو جو واقعی گناہ کی ہو، کسی ناجائز کام کی وہ وصیت کر جائے، مثلاً شراب پلانے کی وصیت کر جائے، کسی قبر پر چراغاہ کرنے کی وصیت کر جائے، کوئی میلہ یا عرس کرنے کی وصیت کر جائے، غیر اللہ کی نیاز کرنے کی وصیت کر جائے، تو ایسی وصیتوں کو بدلنا ضروری ہے. جو شخص بھی اس طرح کی وصیت کو سن رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اصلاح کرا دے اور اس کو شریعت کے مطابق بنا دے. ولی یا با اختیار وارث کو اصلاح کر دینی چاہیے. اس طرح ممکن ہے کہ وصیت کرنے والے کا گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے. جس نے غلط وصیت کی ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا گناہ بھی معاف کر دے. تو اس سے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی اس میں یہ بات تھی کہ ہم وصیت کو بدل نہیں سکتے کیونکہ وہ معروف وصیت تھی. لیکن اس کے بعد والی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو غلط وصیت ہے اس کو آپ بدل سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں، ایسے شخص پر کوئی الزام نہیں. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. ویسے اصول کیا ہے کہ جس نے وصیت کی ہے اس کا پورا احترام کیا جائے، مرنے والے کی خواہش کے مطابق اس کو کیا جائے. لیکن اگر کوئی غلط وصیت کر جائے جو طرفداری پر مبنی ہو یا گناہ پر مبنی ہو تو پھر اس کو چینج کیا جانا چاہیے. چینج کرنا ضروری ہے. جو چینج کرے گا وہ مصلح ہے، اصلاح کرنے والا ہے، اس کو گناہ نہیں ملے گا، اس کو ثواب ہی ملے گا. اور اس کے اس نیک عمل سے ہو سکتا ہے کہ جس نے غلط وصیت کی ہے اللہ اس کے گناہ کو بھی معاف کر دے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کا اختتام اس طرح سے کیا، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. تو یہاں الحمدللہ ہمارے یہ لیسن مکمل ہوا. ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين
إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. جی واضح ہے ساری آیات. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.